من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے. اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، درس تو ہمارا یہ سورہ صف کا دوسرا رکوع جو ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا، تو یہ سورہ صف کے پہلے رکوع سے آج 2 آیات 8 اور 9 میں نے تلاوت کی ہے. چونکہ ان کا ایک خاص سبب نزول ہے کہ جب مشرکین مکہ نے آخری سازش کی اللہ کے نور کو بجھانے کی، ویسے یہ بڑی اور بھی آیات ہیں، ہم ان کو آہستہ آہستہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انسان جب سازشیں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں،
تو ایسی ایسی کرتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ ہاں، یہ دشمنی پہ جب اترتا ہے نا انسان تو بہت بڑی سازشیں کرتا ہے۔ اگر ان سازش کو انسان دیکھے تو انسان گھبرا جائے، لیکن چونکہ ہونا تو وہ ہے نا جو میرے اللہ کو منظور ہے، اس لیے پھر تدبیر اور مشیت اللہ ہی کی غالب آتی ہے۔ تو اسی طرف اشارہ کیا ہے اللہ نے، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ ارادہ کرتے ہیں لیطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ اور بجھائیں بھی کیسے؟ منہ کی پھونک سے۔ بھئی یہ سورج جو طلوع ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ان کی کم ظرفی کا بھی اشارہ کیا ہے کہ بے وقوف اتنے ہیں کہ منہ کی پھونک سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل اور تمام کرنے والا ہے۔ ان کی سازش کا بھی ذکر کیا اور اللہ نے اپنے منصوبے کا بھی ذکر فرمایا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ بات جتنی جی چاہے کافروں کو بری لگے، اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا نہیں سکتے۔ اس لیے کبھی ذہن میں یہ نہ آئے کہ حق مغلوب ہو جائے گا، سچ کو شکست ہو جائے گی۔ عقیدے میں کبھی یہ بگاڑ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے وعدے پہ یقین ہونا چاہیے کہ غالب ہمیشہ حق نے آنا ہے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے، جھوٹ جو ہے نا ہوتا ہی مٹنے کے لیے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ہیں، رکاوٹ کا پہلے ذکر کیا ہے۔ اچھا، میں کبھی کبھی خود بھی اس بات پہ، حضرت صاحب قبلہ نے مجھے ایک دفعہ بتایا، فرمانے لگے بیٹا بڑے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یہ آپ کا صاحبزادہ پیروں اور مولویوں کے متعلق بڑا سخت ہے۔ پیروں مولویوں کے متعلق نا اس کی کچھ شدت زیادہ ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ سرکار پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ میں نے جو کہا ہے وہی بیان کرتا ہے۔ اب شاید میری ایسی کوئی پشت پناہی کرنے والا نہیں ہے جو میرے حق کے لیے ایسے کھڑا ہو۔ بات اس موضوع پہ چل نکلی کہ یہ شدت میرے اندر کیوں ہے۔ ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں بیٹھوں گا جو تیرے لیے سیدھا راستہ ہے۔ اللہ سے کہا تھا کہ جو تیرا سیدھا راستہ ہے نا، جو راستہ تیرے تک آتا ہے، میں اس راستے پہ بیٹھوں گا۔ یہ 6-7 مقامات پہ ذکر ہے اور ہر جگہ ابلیس نے یہی جملہ کہا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ لَأُغْوِيَنَّ لَهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو برباد کر دوں گا۔
گمراہ کر دوں گا، راہ راست سے ہٹا دوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، بس صرف تیرے مخلص بندے بچ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ابلیس نے تو یہ کہا تھا نا کہ تیرے مخلص بندے بچ جائیں گے، ان کے راستے میں بیٹھوں گا بھی تو وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ تو میرے اللہ کی رحمت جو ہے اس کا اندازہ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ جو مخلص بندے ہیں نا اللہ کے، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اب ابلیس نے کہا کہ مخلص بچ جائیں گے، باقیوں کو میں نہیں چھوڑوں گا، اور میرے اللہ نے اس میں اضافہ کیا کیا کہ نبی بچ گئے، صدیق بچ گئے، صدیقین شہداء بچ گئے، ولی بچ گئے، لیکن یاد رکھ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جو ان کے ساتھ لگ گئے وہ بھی بچ گئے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں آپ سے کہا گیا کہ بس یہی دعا مانگتے جاؤ، صراط الذین انعمت علیہم۔ اس نے صراط کا ذکر کیا نا، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ تو میں نے عرض کی، میں نے کہا کہ سرکار اپنا ابلیس کا ایک بھی مقام پہ یہ جملہ نہیں کہ میں شراب خانے میں بیٹھوں گا، میں سینما گھروں میں بیٹھوں گا، نہیں۔ مکے میں بھی بیٹھا تھا تو خانہ کعبہ میں آ کے بیٹھا تھا۔ اس نے بت پرستی کروائی تو کہاں؟ اللہ کے گھر میں کروائی آ کے، چونکہ اس نے پہلے دن کہا تھا کہ میں جو راستہ بھی تیری طرف آتا ہے نا اس راستے پہ بیٹھوں گا۔ ایک سیاستدان، ایک بیوروکریٹ وہ نقصان نہیں کرتا، جو مولوی اور پیر شیطان بن جائے تو کرتا ہے۔ اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اور خانقاہ یہاں سے ہدایت ملتی ہے، یہاں سے ہمیں سیدھا راستہ ملے گا۔ اب ابلیس نے کہا تھا کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں، اور اس کے لیے دو چیزیں بنیادی ذہن میں رکھنا جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک وہ شخص جس کے اندر حب جاہ ہو، اور ایک وہ جس کے اندر حب مال ہو۔ جس کے نفس میں مال کی محبت ہے اور شہرت کی محبت ہے، وہ ابلیس کا ساتھی ہے۔ اور مثال کیا دی کہ بھوکا بیڑیا بیڑوں کا وہ نقصان نہیں کرتا جو یہ دو شخص کرتے ہیں جن کے اندر حب جاہ اور حب مال آ جائے۔ اور اگر یہ چیز کسی مولوی پیر کے اندر آ جائے تو پھر اس آستانے سے جو تباہی پھیلتی ہے یا اس مدرسے اور مسجد سے جو تباہی پھیلتی ہے وہ شراب خانے سے نہیں پھیلتی، وہ سینما گھروں سے نہیں پھیلتی۔ وہاں تو اس کو ضرورت ہی گئی نا، وہاں تو اس کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب دین کے نام پہ دین کے ساتھ بغاوت ہوتی ہے تو پھر میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ میرے خواجہ اجمیری کی مخالفت ہندوؤں نے نہیں کی تھی، مسلمانوں نے کی تھی۔ بابا فرید کی مخالفت کرنے والے کافر نہیں تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے تھے۔
حضور علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمہ اللہ کو مسجد سے نکالنے والے کافر نہیں تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے تھے، اور میرے مولا علی کے خلاف نہروان میں جنگ لڑنے والے بھی نمازی تھے۔ اس لیے جتنا یہاں پر شیطان کو پہچاننا ضروری ہے اتنا کسی اور جگہ نہیں ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں مجھے 40 سال بعد پتا چلا، 40 سال بعد مجھے پتا چلا کہ میں تو شیطانی وسوسوں کے اندر ہوں۔ فرماتے ہیں ایک دن ایک نماز کی ایک رکعت رہ گئی، میں پچھلی صف میں کھڑا جماعت کے ساتھ مل گیا، لیکن نماز پڑھتے ہوئے خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ اتنا بڑا امام ہے اور اس کی جماعت سے ایک رکعت رہ گئی۔ تو نماز کے بعد مجھے پھر پتا چلا کہ تو ساری زندگی لوگوں کے لیے پڑھتا رہا ہے۔ یہ شیطانی وسوسے بڑے عجیب ہوتے ہیں، بڑی نیکی کا تصور وہ تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ بات واضح کر دی کہ جہاں حق کا نور ہوگا وہاں پھر شیطان پوری طاقت کے ساتھ آئے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور اگر شیطانی طاقتیں تمہاری مخالفت نہیں کرتی تو سمجھو کہ تم نے حق کی بات ہی نہیں کی۔ ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب حق کی بات کریں تو شیطانی طاقتیں ان کے خلاف اکٹھی ہو جائیں؟ میں کون ہوتا ہوں کہ مجھے سارے ہی چنگا کہتے ہیں؟ آج کل یہ بھی بڑی بات ہے، وہ فلانے بندے نے سارے ہی چنگا کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس نے حق بات نہیں کہی۔ میرے مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک بندے نے پوچھا سرکار منافق کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو یہ چاہے کہ مجھے مسلمان بھی اچھا کہیں اور کافر بھی اچھا کہیں۔ اس لیے ابلیس کا یہ جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا، اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، مولا کریم میں اس راستے پہ بیٹھوں گا، تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، وہ راستہ جو تیری طرف لے کے آتا ہے وہاں بیٹھوں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا میں شراب خانوں میں بیٹھوں گا، میں سنما گھروں میں بیٹھوں گا۔ اس لیے وہ کبھی حرم میں بیٹھتا ہے، کبھی بیت المقدس میں بیٹھتا ہے، کبھی مسجد اور مدرسے میں بیٹھتا ہے، کبھی کسی آستانے پہ بیٹھتا ہے، چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت کی جگہ ہے۔ اور پھر جو نقصان یہاں سے عقائد کا ہوتا ہے، جو یہاں سے عقیدہ برباد ہوتا ہے توحید کا، یقین جانیے بڑے لوگ آتے ہیں اتنے عقائد کمزور ہیں، فلاں نے جادو کر دیا میرے ساتھ ایسے ہو گیا، فلاں نے میرے، او بھائی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کرنا جو کچھ ہے وہ میرے اللہ نے کرنا ہے۔ یہ آزمائشیں تو آئیں گی، تکالیف تو آئیں گی، لیکن اپنا عقیدہ تو ٹھیک رکھو۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ بتایا یہ گیا ہے کہ جو کرنا ہے ہم نے کرنا ہے، نہیں۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، پہلے تو 4 سفارتیں جناب ابو طالب کے پاس آئیں، وہ آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ پہلے انہوں نے آ کے کہا کہ ابو طالب اگر تیرے بھتیجے نے بادشاہت لینی ہے تو ہم مکے کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر اس کو دولت کی ضرورت ہے تو ہم وہ دے دیتے ہیں، اگر اس نے کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے تو ہم وہ فراہم کر دیتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہے تو ہم اس کا علاج کروا دیتے ہیں۔ ہاں یہ بھی انہوں نے کہا۔
پھر آپ کو پتہ ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان یہ تو کچھ بھی نہیں، اگر وہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند لا کے رکھ دیں تو میں تو ایک مشن کے تحت کام کر رہا ہوں نا، یا تو یہ دین غالب آ جائے گا یا پھر میں اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں گا، تیسری تو چیز ہی کوئی نہیں ہے نا۔ حق کے راستے والا جو ہوتا ہے نا وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے۔ کربلا والوں کو پتہ ہے کہ یا دین کے لیے کام کرنا ہے یا قربان ہونا ہے، ہاں تیسرا راستہ کوئی نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے جناب ابو طالب سے رابطہ کیا، کچھ دیر کے بعد کہنے لگے ایسا کرو کہ مکے سے جو نوجوان تمہیں اچھا لگتا ہے وہ تم لے لو اور اپنا بھتیجا محمد ہمارے حوالے کر دو۔ مہربانی علیکم۔ اور جناب ابو طالب نے کمال کا جملہ فرمایا، انہوں نے فرمایا بے وقوف ہو، ایک نوجوان، ساری دنیا کے نوجوان بھی اکٹھے ہو جائیں تو میرے محمد جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ او بھائی یہ کیا سودا کرنے آ گئے ہو میرے ساتھ ہیں؟ کیسی عجیب بات کرتے ہو۔ پھر وہ تیسری، آج میرے پاس چونکہ وہ وقت نہیں ورنہ میں تفصیل سے یہ سارے جتنی بھی سفارتکاری ہوئی اس کا، لیکن میں اپنے نوجوانوں کے لیے ان کو پتہ ہو کہ یہ ساری سفارتکاری کے بعد یہ آیت جو ہے نا یہاں تک کیسے پہنچی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ابو طالب ایسا کرتے ہیں، اپنے بھتیجے سے کہو کہ 1 سال ہم اس کے اللہ کی عبادت کر لیں گے اور 1 سال وہ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا گا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ یہ کمپرومائز درمیان والی راہ نہیں ہوتی کوئی بھی، یہ ساری منافقت کی باتیں ہوتی ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرنے والا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور آخری جملہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا ہمارے لیے۔ ہم اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ درمیان والی کوئی راہ نہیں ہے کہ 1 سال ہم عبادت کر لیں۔ اب یہ وہ ماحول ہے جس میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ 2 چیزیں ذہن میں رکھنا، حق کے خلاف جب بھی مقابلہ ہوا ہے 2 چیزوں سے ہوا ہے، ایک لالچ سے اور ایک خوف سے۔ باطل قوتیں پہلے آپ کو لالچ دیتی ہیں، اگر لالچ میں آپ نہ آئیں تو پھر آپ پہ خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ باطل طاقتوں کا یہ قرآن کریم جتنا بھی آپ پڑھیں گے، یزید نے بھی پہلے حسین کو لالچ دیا تھا، گورنری ملے گی، پیسے ملیں گے۔ حضور مجدد الثانی رحمہ اللہ کو بھی پہلے لالچ دیا گیا تھا، پھر گرفتار کیا گیا، پھر کوڑے برسائے گئے۔ تو یہ باطل طاقتیں جو ہیں ان کا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ایمان چھیننے کے لیے 2 ہی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یا آپ کو لالچ دیتے ہیں یا آپ کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں، اور ہم بھی پھر خوف میں آ جاتے ہیں، لالچ میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن حق کے راستے میں ان دونوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اب چوتھا جو کام انہوں نے کیا، چھوڑ دے اگر نہیں یہ چلتا تو رہنے دے، پھر ایسی آواز آ جائے گی، وقت تمہارے پاس پہلے ہی تھوڑا ہے، چھوڑ دیں، رہنے دیں، آ جائیں، انہی کے واسطے ویسے ہی آ رہی ہے نا لوگ۔
اب تمام سرداران قریش اکٹھے ہوئے اور آخری منصوبہ، آخری وار کرنے کے لیے بہت کچھ ہو گیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آخری سازش کریں، اسی لیے میں نے کہا ہے کہ پہاڑ ہل جائیں اپنی جگہ سے۔ ابھی اجلاس شروع ہی ہوا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی۔ ابو جہل نے کہا یہ تو بڑا خفیہ اجلاس تھا، کون آ گیا؟ اس نے کہا انا شیخ نجدی، میں شیخ نجدی ہوں۔ ابو جہل نے کہا اپنے مطلب کا ہی بندہ ہے، دروازہ کھول دو۔ یہ ساری تفسیروں میں لکھا ہے، وہ اہل حدیثوں نے لکھی، دیوبندیوں نے، شیعوں نے، جس نے بھی لکھی سب نے لکھا ہے یہ، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے کہ وہ ابلیس تھا، شیخ نجدی کی شکل میں آیا تھا۔ یعنی جب فائنل راؤنڈ ہونے لگا تو ابلیس پھر اس محفل میں شامل ہوا۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں فرما دیا کہ اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش، ہاں ایک سازش ایسا کرو کہ جلا وطن کر دو۔ ظاہر ہے بنو ہاشم سے لڑائی تو نہیں لی جا سکتی نا، تگڑے لوگ ہیں، پھر کچھ قبائل ان کا ساتھ دیں گے، اور ابو طالب کی موجودگی میں تو بالکل ہی ناممکن ہے۔ شیخ نجدی بول پڑا، اس نے کہا اوے یہ کیا مشورہ کر رہے ہو؟ ابلیس اس میں شامل تھا۔ باقی سب نے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے جلا وطن کر دو۔ صبح اجلاس یہ جو ہے پھر سارے سرداران قریش کا بلا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دو، تاکہ مکے سے یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ ابلیس نے کہا بھائی مجھے تو آپ کی رائے اچھی نہیں لگی۔ ابو جہل کہنے لگا اس میں کیا، بس ٹھیک ہے جب وہ یہاں رہیں گے ہی نہیں تو ہماری سردرد ختم ہو جائے گی، جلا وطن کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا بے وقوفو، جلا وطن کرنے سے کیا ہوگا؟ تمہیں نہیں پتا کہ اس کا تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، درخت اس کا کہنا مانتے ہیں، پرندے اس کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، وہ جہاں بھی جائیں گے جب پتھر کلمہ پڑھیں گے تم نہیں تو اور لوگ مسلمان ہو جائیں گے، وہ وہاں پہ اپنی فوج بنائیں گے، تمہارے اوپر آ کے قبضہ کر لیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ ابو جہل کہنے لگا دیکھا نا میں نے کہا تھا بندہ بڑا سیانا ہے۔ دوسری رائے آئی، قید کر دو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ایک کمرے میں بند کر دو، وہاں تھوڑا بہت خوراک بھیج دیا کریں گے، نہ باہر نکلیں نہ دین کی تبلیغ کریں۔ یہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے کیسی کیسی سازشیں ہوتی، پہلے سفارتکاری ہوئی اور اب یہ مشورے ہوئے۔ ہاں سب نے اتفاق کیا، لیکن شیخ نجدی نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا بھئی مجھے تو یہ تجویز بھی اچھی نہیں لگی۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا کب تک چھپا کے رکھو گے؟ تمہیں پتہ ہے وہ جس راستے پر سے چلے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے، تو ان کے غلام بنو ہاشم ان کو تلاش کر لیں گے، لڑائی ہوگی، تم بنو ہاشم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب آخری تجویز آئی، ہائے ہائے ہائے، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، وہاں مشورہ ہو رہا تھا کہ ان کو الیاذ باللہ قتل کر دو، اور قتل بھی ایسے کرو کہ 70 قبائل ہیں، ہر قبیلے کا ایک نوجوان آئے اور 70 تلواریں یک بار کی حملہ کریں، تاکہ کل کو بنو ہاشم دعویٰ نہ کر سکے کہ فلاں قبیلے نے شہید کیا ہے۔ اور ابلیس نے کہا کہ ہاں اگر وہ خون بہا مانگیں گے تو 100 اونٹ میں دے دوں گا۔
اب انہوں نے یہ مشورہ کیا، میں اپنے شاگردوں سے اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ساری سازش سے پہلے بھی حکم دے سکتا تھا کہ ہجرت کر جاؤ، بھائی ضرور وہ رات آنے دینی تھی، اللہ تعالیٰ 2-4 دن پہلے حکم دے دیتا ہجرت کا، نہیں، میرا اللہ بھی پھر مخالفوں کو موقع پورا دیتا ہے، باطل طاقتوں کو بھی موقع پورا دیتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر یہ کام ہوتا تو پھر میں نے کامیاب ہو جانا تھا۔ جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی باری میں بھی لکڑیوں کو حکم نہیں دیا کہ تم نے جلنا نہیں، جلنے دیا۔ جو سازش وہ کر سکتے تھے وہ کرنے دی گئی۔ یہ قرآن اس لیے بتا رہا ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو یقین رکھنا کہ غالب حق نہیں آنا، حق کا نور بجھایا نہیں جا سکتا، سچائی کو شکست نہیں دی جا سکتی، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اب جب گھیر لیا گیا، یہ بھی نہیں ہے کہ ادھر سازش ہو رہی ہو تو اللہ جبریل کو بھیج دے کہ ٹھیک ہے ادھر سازش ہو رہی ہے آپ نکل جائیں، نہیں، تلواریں آنے دیں، گھر کا محاصرہ ہونے دیا، آخری سازش تک اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ اب جب انہوں نے گھیراؤ کر لیا، تلواریں چمکنے لگیں، اب حکم ہوا کہ ہجرت فرما جائیں۔ اب ان تلواروں کے درمیان سے گزارا اپنے محبوب کو، اور یہ بتایا کہ نہیں، باطل جتنا جی چاہے سازش کر لے، اللہ کے نور کو بجھا نہیں سکتا۔ ان تلواروں میں سے گزارا۔ سورہ یاسین کی پہلی آیات تلاوت کی اور ان کی طرف وہ خاک پھینک دی۔ صبح ویسے پوچھتے رہے کہ یار ہوا کیا ہے، کہاں سے گزر گئے، ہم نے تو محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اللہ ہو گئے نہیں، اور سرکار وہاں سے سیدھے کہاں تشریف لائے؟ بھائی میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، اتنا بڑا مشکل وقت کہ جس کو قرآن لکھے کہ اللہ کے نور کو بجھانے کی سازش کر دی انہوں نے، آخری حد تک چلے گئے۔ اس مصیبت اور مشکل کے وقت میں میرے پیغمبر نے 2 لوگوں پہ اعتبار کیا، علی کو اپنی چارپائی پہ لٹایا اور ابو بکر کو ہم سفر بنایا۔ یہ کبھی مت بھولنا کہ جب میرے پیغمبر پہ مشکل وقت آیا تھا تو میرے پیغمبر کی نگاہ کن ہستیوں کی طرف اٹھی تھی۔ چارپائی پہ لیٹنا بھی بڑا ہی مشکل تھا، لیکن وہ میں نے پچھلے جمعے چونکہ وہ تجارت والی آیت میں آپ سے عرض کر دیا تھا کہ میرے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انسانوں میں سے ایک انسان ایسا بھی ہے جس نے اللہ سے تجارت کی، جان بیچ دی اور اللہ کی رضا لے لی۔ صحابہ ویسے پوچھا کرتے تھے، کہتے تھے مولا علی سے کہ جب تلواریں اردا گرد چمک رہی ہوں تو بندہ تو ویسے بھی وہ کپڑا منہ سے ہٹا کے دیکھتا ہے نا، پتہ نہیں اب کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس سکون اور آرام سے میں اس رات سویا ہوں نا، ساری زندگی نہیں سویا۔ یہ ایمان اور چیز کا نام ہے۔ جس سکون اور اطمینان سے میں ہجرت کی رات سویا تھا نا، پتہ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ مولا علی بڑے شب بیدار تھے، بلکہ ان کی شب بیداری کی تو قرآن نے گواہی دی ہے۔
راتوں کو جاگنے والا آج اتنا سویا کہ لوگوں نے اٹھایا آ کے. یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ کس سکون سے سوئے تھے. یہاں پہ ایک بات مفسرین نے بڑی باریک لکھی ہے. ہم میں سے کچھ لوگ نماز عادتاً پڑھتے ہیں. بڑا باریک سا نکتہ یہاں مفسرین نے لکھا ہے. اب اگر عادت کی بات تھی تو عادت تو رات جاگنے کی تھی، لیکن مولا علی سرکار نے یہ بتایا کہ عبادت عادت کو نہیں کہتے، حکم ماننے کو کہتے. آج پیغمبر نے فرمایا تھا میرے بستر پہ سو جا، تو جب آپ حکم کے سامنے عادت کو چھوڑتے ہیں تو اس کو عبادت کہتے ہیں. کہا اس لیے آئی تھی نیند کہ سرکار نے جب مجھے بستر پہ لٹایا تھا نا تو آپ نے فرمایا تھا علی صبح ان لوگوں کی امانتیں واپس کر کے نا فلاں جگہ میرے ساتھ آ کے مل جانا. اب یقین تھا کہ یہ 70 کیا سارا مکہ بھی تلواریں لے کے آ جائے مجھے مار نہیں سکتے، اس لیے کہ میں نے ان کی امانتیں بھی واپس کرنی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملنا بھی ہے. اور دوسری ہستی سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا نے ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ ہو گئی. اور کبھی غار ثور آپ میں سے جو وہاں پہنچے ہیں، آج بھی بڑا مشکل سفر ہے، بہت مشکل سفر ہے. اور کیفیت یہ تھی کہ کبھی آگے بھاگ کے جاتے ہیں، کبھی پیچھے بھاگ کے جاتے ہیں. میرے آقا نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے جاتا ہوں تو پھر خیال آتا ہے کوئی دشمن پیچھے سے میرے آقا پہ حملہ نہ کر دے، پھر بھاگ کر پیچھے آتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی آگے سے میرے پیغمبر پہ حملہ نہ کر دے. ہم تو بیٹوں کی قربانیاں دیتے ہیں نا. میں جب بھی جتنی دفعہ بھی غار ثور ادھر حاضری ہوئی ہے، میں تو یہی ایک تصور لے کے بیٹھا رہتا تھا کہ ابو بکر نے، بیٹے چھوٹے تھے تو بیٹی میدان میں اتار دی. یار اتنا مشکل کام. اور پھر آج بھی انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں ابو قحافہ بھی مسلمان نہیں ہوئے. ابو بکر صدیق کے والد ابھی مسلمان، گھر میں ماحول اسلام کا نہیں ہے. وہ بیٹی کیسے کھانا تیار کرتی تھی، کیسے اپنے بھائی کو لے کے وہاں پہنچتی تھی. 3 دن تک یہ کام، آج بھی عقل حیران ہے. اور پھر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں کہ جیسے ابو جہل نے سیدہ اسماء پہ تشدد کیا، اور پھر مکہ کے ارد گرد محاصرہ تھا مشرکین مکہ کا، ہر آنے جانے والے کی تلاشی لی جاتی تھی. اور پھر یہ جو بالیاں تھیں کھینچ کر زخمی کیا، تھپڑ مارے، اینا ابی بکر، بتا ابو بکر کہاں. بس مشرکین مکہ یہی کہتے تھے، بتا ابو بکر کہاں. ان کو پتا تھا ابو بکر کا پتہ چل جائے گا تو رسول اللہ کا چل جائے. اسی لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دنیا کے ہر انسان کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق قیامت والے دن اللہ ہی ادا کرے گا. سب کچھ قربان کیا. غار کے واقعات آپ نے سنے ہیں. وقت ہو گیا ہے، آپ کو پتہ ہے میں وقت کی پابندی کرتا ہوں، لیکن یہاں میں صرف یقین کا وہ جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یقین کہتے کسے ہیں. اگر 1-2 منٹ میں آپ کے لے لوں. دعوے ہم بڑے کرتے ہیں اسلام کے، لیکن یقین نہیں ہے ہمیں.
آپ کو پتہ راستے میں سراقہ بن مالک سے ملاقات ہوئی، حملہ کرنے لگا تو زمین میں دھنس گیا، معافی مانگی، میرے پاک پیغمبر رحمت اللہ للعالمین ہیں، معاف کر دیا۔ جب زمین سے باہر نکلا پھر نیت لالچ، پھر نیت خراب ہوئی۔ تیسری دفعہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ تو مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، تو مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو اسلام قبول کر لے گا۔ مولوی تو آج کل اسی جھگڑے میں ہے نا کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا۔ سرکار ہجرت کی رات فرما رہے ہیں، سراقہ میں دیکھ رہا ہوں تو مسلمان ہوگا، اور کسرا بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ یہ ہجرت کی رات، اس کے بعد پھر 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں رہے۔ اس کے بعد 2.5 سال کا حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت، پھر حضرت عمر فاروق کا دور خلافت شروع ہوا۔ بس میں نے مختصر کر دیا، آخری جملے پہ آپ کو لے آئے۔ سراقہ بیمار ہو گئے، حکیم طبیب اکٹھے ہوئے، انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ ان دنوں میں ظاہر ہے دور دراز سے رشتہ داروں کو بھیجنا ہوتا تھا پیغام، تو رشتہ دار اکٹھے کر لیے گئے، یہاں تک ہے کہ کفن کا بھی انتظام کر لیا گیا۔ جب سراقہ کے کانوں میں یہ بات پڑی تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے مجھے ابھی نہیں مرنا، مجھے ابھی نہیں مرنا۔ سارے لوگ کہنے لگے کہ یہ سارے حکیم طبیب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں مرنا۔ سراقہ تو اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہا ہجرت کی رات میرے نبی نے فرمایا تھا میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، میں نے ابھی تک وہ کنگن نہیں پہنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کنگن نہ پہنوں اور مجھے موت آ جائے؟ یہ تھے یقین والے۔ ساری دنیا بھی تجھے کہے کہ جھوٹ میں نفع ہوتا ہے، کھڑا ہو جا، نہیں، میرے پیغمبر نے کہا سچ میں نفع ہوتا ہے۔ ہم یقین کی اس کیفیت میں نہیں ہیں، اور قربان جاؤں سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایران فتح ہوا، رات کو وہ کنگن اور تاج نہیں مل رہا تھا، بڑے پریشان تھے۔ رات کو ایک بندے نے منہ لپیٹا ہوا ہے، بادشاہ کا تاج بھی اور کنگن بھی وہ بیت المال کے ڈیر پہ پھینک گیا۔ صبح آپ کو اطلاع دی گئی، آپ نے سراقہ کو بلایا۔ ایران اس وقت سپر طاقت تھی، جیسے آج کل امریکہ ہے، اتنی بڑی فتح تھی، لیکن حضرت عمر فاروق نے سراقہ کو بلایا، کنگن پہنائے، اور مسلمانوں سنیے صحابہ کا عقیدہ، سرکار عمر فاروق نے سراقہ کو کنگن پہنا کے فرمایا اب ایران فتح ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے پیغمبر کی خواہش پوری ہوئی، اب ایران فتح ہوا ہے۔ اس لیے جن لوگوں پہ یہ میں نے خصوصی آج میسج دینا تھا کہ جن ہستیوں پہ میرے نبی نے اعتبار کیا ہے، تم نے بھی انہی پہ اعتبار کرنا۔ یہ جو مولوی آج کل نمبر لگا رہے ہیں نا، میں ہر جگہ ان سے کہہ رہا ہوں صحابہ کے نمبر لگانے والے اللہ کے رسول موجود ہیں۔ تم غلام ہو تو غلام ہی رہو۔ جن ہستیوں پہ میرے آقا اعتبار کرتے ہیں، تم میں انہیں پہ اعتبار کرو گے تو رسول اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا